الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلام قبول کرے، اللہ ہمیں سلامتی عطا کرے، رحمت عطا کرے، برکتیں عطا کرے۔ درود یا سبحان اللہ کچھ پڑھتے رہے گا، خاموش نہیں بیٹھنا۔ وہ جگہ قبرستان ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کان سے سن رہے ہیں نا، زبان سے پڑھتے رہے گا، آزا آزا سے ہم نیکیاں کمائیں گے، ٹھیک ہے؟ عادت کریں گے، گھر میں بھی ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کہیں جاتے ہیں خاموش نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے۔ یہی ہماری جنت جانے کی آسانی ہے۔ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، روزہ قرآن ہر کوئی کرتا ہے، ذکر الہی ہر لوگ نہیں کرتے۔ چہروں کو دیکھو باہر جا کر، ہاسپٹلز میں دیکھو باہر جا کر، شادیوں میں دیکھو، میت کے جہاں ہوتی ہے میتوں کے گھروں میں دیکھو، زبان منہ بند کھڑ کے میت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کے دل پہ زنگ لگا دیا ہے، ران علی قلوبہم، زنگ لگ گیا ہے، اللہ نے زنگ لگا دیے ہیں۔ جو ذکر نہیں ہوتا، زبان نہیں کھولتی، ان کے دلوں میں زنگ ہے۔ تم بولو تو بھی نہیں کھلیں گے۔ شروع کرو، آپ سے میں گزارش کرتی ہوں، زبان ہونٹ ہلتے رہیں، ہونٹ کو بالکل بھی بند ہونے نہ دیں، صرف ٹوائلٹ کے اندر اس کو بند کر لیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بات کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا اللہ نے بڑی آسانی سے سکھائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھی ہے ماں؟ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، سلام امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ دعا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اچھی ہے ماں؟ تو کھانا ہوگا؟ وعلیکم السلام، آپ ہی، ہاں آپ ہی آؤ اندر آؤ، ہوگی بات۔ نہ میں اچھی نہ آپ اچھے، ہم کوئی بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہم کوشش کر کے مہلت ملی ہے، موت تک مہلت ملی ہے، موت کے بعد نہیں ملے گی، موت کے بعد بالکل بھی نہیں ملے گی۔ یہ ایک عرصہ ہے، صبح سے آپ کتنی تیاریاں کریں، اللہ آپ سب کو قبول کریں گے۔ جلدی جلدی پکائے، جلدی کام کرے، اللہ کی تعریف سننا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا ہے، کلام اللہ سیکھنا ہے ہمیں۔ کوششیں کر کے جو آئے ہیں، جو گھر سے آپ نکلے وہاں سے گھر پہنچنے تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، جانے تک۔ راستے میں کہیں اور شاپنگ بھی کر کے چلے جاؤ آپ، مگر نیکیاں آپ کے لکھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی اعجاز سے محروم کیوں رہتے ہیں ہم لوگ؟ تو سب سے پہلے ہم نے آج فرسٹ کلاس ہے یہاں پہ، سب سے پہلے ہم چیزیں سیکھیں گے۔ را ہا زبر رہ، ہم لوگ صحیح ادا کریں، رحمت اللہ ادا کریں۔ ہاں سیکھ لیں آج۔ حروف کتنے ہیں قرآن کے؟ 20 پر 8 ہیں۔ 20 پر 8 حروف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی موٹی کتاب بنائے، صرف 20 پر 8 حروف۔ ایک ایک مرتبہ، ایک ایک دن آپ ایک ایک حروف ایک ایک کلاس میں بھی سیکھ گئے تو آپ وہ حروفوں کا کریکشن ہو جائے گا۔ قرآن کریم ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سورہ کہف کیسے؟ سب نے کون کون نے سورہ کہف پڑھا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا۔ اتنے لوگ نہیں پڑھے، باقی کے ٹائم نہیں ملا یا نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ملا، بیان ہے اس لیے ٹائم نہیں ملا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں جا کر اثر پہ فوراً بیٹھ کے اس کو ختم کر لینا، بہت ضروری ہے، کوشش کریے گا اس کی اہتمام کر لینا۔ دلشاد قرآن کریم دیو ذرا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم نے امپورٹنٹ کس پہ لگا رہے؟ رحمت پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ورڈ ہے نا، وہ ذرا پاس کرو، تمہارے پاس ہے، پاس کرو، لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ کی، رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سب پر بھی ہے۔ فرعون پہ بھی رحمت تھی، گھر میں ٹاپک چل رہا ہے فرعون کا، فرعون پہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔
शद्दाद पे भी अल्लाह की रहमत थी, अबू जहल पे भी थी जो मेरे नबी को तंग करते थे, अबू लहब पे भी थी, सब पे थी। पूरे काफरों पे अल्लाह की रहमत है, सारी मखलूक पे अल्लाह की रहमत है, सारे जानवरों पे अल्लाह ताला की रहमत है, सारे इंसानों पे, सारे जिन, सारे बशर, सब पे अल्लाह ताला की रहमत है। कहाफ खोल के देना। तो अल्लाह ताला की रहमत आम है। क्या है? अलिफ की आवाज नहीं है ना, आइन की आवाज जरा सीख लेना। आम है, आम है। आम बोलेंगे, अलिफ मद मीम आम बोले तो खाने का आम आ जाएगा माना, ठीक है। आइन अलिफ मीम अगर बोलेंगे तो सब हम जितने बैठे हैं हम पूरे आम हो जाएंगे। हम कितने हैं? पूरे हम आम लोग हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह की रहमत किस पे है? आम है, सब पे है, काफरों पे भी है। क्रिश्चियंस अल्लाह का बेटा बनाए फिर भी अल्लाह ताला की रहमत उन पे है। रहमत मेरे रब की सब पे है, वरना कोई सांस नहीं ले सकते, कोई बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। रहमत अल्लाह ताला की, दूसरे जवाब नहीं देंगे। रहमत अल्लाह सुब्हाना ताला की कितनी है? हम कई किताबें सीखे हैं बहन, जो खबर में से जो सवालात शुरू होते हैं वो नहीं सीखे हैं। मैं इंडिया को आकर 10 साल हो रहे हैं, मैं 10 साल से कोशिशें कर रही हूँ, सब सीखते हैं। खबर से जो शुरू होकर जन्नत को जाने तक का जो सामान है वो हमें नहीं मालूम है। सहाबाओं ने क्या सीखा? यही सीखा। सहाबियात ने क्या सीखा? औरतों ने क्या सीखा? यही सीखा। हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत अल्लाह ताला की नहीं मालूम? आगे बढ़ूं? 100 रहमतें हैं अल्लाह ताला की। 100 रहमतें क्या बोलेंगे आप? क्या भाई इतने बड़े रब की 100 रहमतें? दिमाग में आ जाता है ना, शैतान क्या करता है, दिमाग में डालता है कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के बारे में भी। नहीं जी, हाँ, मुझे भी डालता है, आपको भी डालता है, हम सबको भी डालता है। मगर अल्लाह ताला की रहमत पूरी दुनिया कितनी है, पूरी कायनात जमीन जितने पूरी खलकत में पूरा मिला लो तो ये एक रहमत है। ये जो दुनिया में कायम किए हैं अल्लाह ताला, हर चीज अल्लाह ताला की रहमत एक ही एक रहमत है। जस्ट इमेजिन, इतनी दुनिया, इतना कायनात पूरा मिलाकर अल्लाह ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं, जोर से बोलना। हमें वैसी रिकॉर्डिंग भी नहीं चाहिए, वैसे लोग भी नहीं चाहिए, जो नबी के नहीं वो हमारे नहीं। जो अल्लाह ताला से दुश्मनी करते हैं हम भी उनसे दुश्मनी करेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करते हैं हम भी उनसे दुश्मनी करेंगे, जो फरिश्तों से करेंगे, जिब्रील अमीन से। अल्लाह ताला कसम खाते हैं कुरान पाक में, जो इन सब का दुश्मन, मैं भी दुश्मन, मेरे ईमान वाले भी उनके दुश्मन। तब सर सजदे में झुका के कहती हूँ, अल्लाह में ईमान वाला बना दे, मैं ईमान वाला बना दे। तूने कितना प्यार किया है ईमान वालों को, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की बात, 90 पर 9 रहमतें कितने होंगे जन्नत में। इंसान को जब दफनाया जाता है खबर कितना कुशादा होती है। सब सवालात नहीं समझना, आप लोगों को दिमाग में चढ़ाना चाहती हूँ। कुरान को क्यों छोड़ के रखा, कुरान से क्यों नहीं समझे, क्यों हमें नहीं आया, क्यों इस औरत को आया, हम क्यों नहीं कहा? हम भी कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा करेंगे। हम बच्चों को जब मैं पढ़ाती थी तो यही जज्बा डालती थी। तो परसों एक मेरे औलाद ने कहा, आपने कभी ड्राइंग हमें सिखाई नहीं, तरस गए हम, एक ड्रॉ करके दो। बोली मैं बैठती हूँ, आप ड्रॉ करने की कोशिश करना। अभी इंजीनियरिंग में कहते हैं मम्मा हम दूसरों को करके देते, अगर आप करके दे देते हम कभी नहीं बन सकते थे। समझ रहे हैं? सिर्फ रास्ता दिखाना है, रास्ते के बाद आप रास्ता अपना देख लेना है, फिर आपको रास्ता सीधे अपने आप से चलना है। इसलिए सूरह फातिहा में हम कहते हैं, सूरह फातिहा में कहते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता तू मुझे दिखा।
خبر کتنی کشادہ کرتے ہیں. دیکھو ہمیں خبر کی فکر نہیں ہے. ارے بھرے گھر میں خبر نہیں بولو جی. جی ہم آپ کے گھر میں بول سکتے ہیں؟ اجازت ہے تو کڑیں گے ورنہ ہم پورے باہر چلے جائیں گے. نہیں، بات پیٹھ پیچھے کوئی بات نہیں ہونا. خبر ہماری اصل شروعات ہے آخرت کی. اصل سب سے میں عظیم نعمت بولتے چلو جو ہم کو پسند نہیں ہے، جو نبیوں نے مانگا ہے. خبر کتنی کشادہ کریں گے. میں نے فائنڈ آؤٹ سب سے پہلے کری کیونکہ مجھے وحشت ہوتی ہے. تھوڑی سی بند ہو گیا یا ٹرین کے اندر ہے یا کچھ ہو گیا، ہم سب کو وحشت ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. پیاری بہنوں میرا ساتھ دو. ہم پورے ایک ہیں. یہاں نہ کوئی جماعتی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی سنی ہے. ہم پورے جماعت ایک جماعت ہیں. ہم سنت رسول پہ ہیں. قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے. کوئی الگ فرقہ نہیں ہے. فرقہ کوئی کھولو وہ آیت ہو 159 سورہ الانعام. ذرا کام کرو آپ لوگ. الحمدللہ کھول کے پاس کرو سب کو. آیت سب کو پاس کرو. اللہ تعالیٰ 150 آیت سورۃ الانعام میں لکھتے ہیں کہ تم فرقے نہیں بناؤ گے تو تم میرے بندے نہیں ہو، نبی کی امت میں سے نہیں ہو. تو ہم کس منہ سے فرقے بنا کے بیٹھے ہیں؟ ہم کس منہ سے فرقے بنائے ہیں؟ کیا ہمارا رب الگ ہے؟ کیا ہمارے نبی الگ ہیں؟ فرشتے الگ ہیں، خبر الگ ہے، حشر الگ ہے، جنت الگ ہے. ہم کیوں الگ ہیں؟ کیونکہ یہ نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہے. ہم گناہ کریں یا نیکیاں کریں مگر دعا کرتے رہیے گا. کھلے سب کو دیتے رہو، سب کو آسان کرو. پڑھنے دلیل گواہی. نہیں ضرورت نہیں، ٹائم نہیں ہے اتنا. دیکھ لیں پھر گھروں میں جا کے دیکھ لیں گے. 159 انعام یاد رکھ لو. اللہ نے انعام دیا ہے. فرقوں کے بغیر انعام دیں گے، یاد رکھ لو. وہ انعام نہیں ہے. انعام بولے تو جانور. معنی بدل جائے گا. میں کچھ اور سمجھنے کے لیے کلو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رحمت کی بات، خبر کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کوشچن میں رکھ ڈالوں خبر ہے؟ نہیں، کوشچن مارک میں ایک چیز رکھتے ہیں، اس کے بعد کا کچھ کریں گے. خبر کتنی کشادہ ہوگی ہم پوری جا کے تلاش کریں گے. اصل گھر ہے ہمارا. اصل گھر ہے. ہاں؟ اصل گھر ہے، اصلی گھر ہے. صحیح بول رہے ہیں آپ صحیح بول رہے ہیں. دیکھو دین جانتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں. اچھے عالم کو نہیں سمجھ آتی اس بات. اصلی گھر نہیں ہے. ہم اصلی گھر کی تیاری کریں. جنت ہمیشہ کی آخری گھر ہے. خبر ٹیمپرری ہے، یہ ایک کا نہیں ہے. کتنے مردے یہ سب کو معلوم ہے. اور کتنے مردے ہوں گے خبر میں؟ تقریباً. واللہ عالم. چند باتوں کو واللہ عالم کہنا، اللہ بہتر جانے غیب کی باتیں. عالم الغیب و شہادہ. تو خبر ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. آپ کوشچن کر لینا، کہیں سے پوچھنا، ڈھونڈنا، دماغ لگانا. دیکھ لینا کتنی کشادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک انسان کو، مومن کو. بے ایمان کو تنگ کر کے پھسلیوں کے اندر پھسلیاں دبا دیں گے. یہ میں بول دیتی ہوں، کشادہ کا میں نہیں کہوں گی. کتنا کشادہ کہتے ہیں کہ دیکھ کے سن کے سجدہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو. اتنا زیادہ آپ کشادہ کریں گے کیا؟ خبر اتنی کشادہ ہوگی تو جنت کیا ہوگی. یوسف علیہ السلام کی طرف میں ذرا چلتی ہوں. یوسف علیہ السلام کو آپ سب کو یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ میری کلاس کے چھوڑ کے. نہیں، یہاں کے ہاتھ اٹھانا. 1 2 آپ وہاں کے ہیں، آپ نہیں اٹھانا. 1 2 بہنوں کا، ٹھیک ہے. اب باقی بہنوں نے آپ مانے سے نہیں پڑھا. پیاری بہنوں بولنا، میں آپ کو پہنچاتی ہوں. پوچھوں گی نہیں اس کے بعد سوال، آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو. نہیں پڑھا مانے سے؟ کوئی بہنوں نے مانا نہیں جانتے؟ تفسیر بھی نہیں پڑھے بہنوں؟ مانا تو کہاں کیا لکھا ہے، کوسا سورہ کہف میں کیا لکھا ہے،
سورہ کہف کیوں نازل ہوا، سب نہیں سیکھا پیاری بہنوں؟ اب میں ایک سوال بھی انشاءاللہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ معافی چاہتی ہوں، سمجھتی تھی آپ لوگوں کو معلومات ہے، میرا بھی ذرا خوشی مل جائے گی کہ اللہ دین اتنا پھیلا ہے الحمدللہ۔ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں، رحمت کی بات ہم کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام بڑے حسین خوبصورت تھے، حسن اتنا زیادہ تھا، اس حد تک ان کی خوبصورتی تھی، اللہ کی رحمت ان پہ اتنی ساری تھی۔ ان کی جو اب ان کا تھوڑا سا قصہ میں یہاں پہ اٹھا کے سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گا۔ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کا ذرا اٹھاتے تھوڑا تھوڑا کر کے، ذرا میں آپ لوگوں کو قرآن کا یہاں تھوڑا تھوڑی جگہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب بتائے، ٹاپک ہمارا یہی اٹھا تھا، یہیں پہ ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یوسف علیہ السلام نے اٹھ کے باپ کو خواب بتاتے ہیں۔ کیا خواب تھا؟ کیا خواب تھا؟ اب آپ لوگ بولو، کیا خواب تھا؟ سب سجدہ کر رہے ہیں، چاند و سورج سب سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اٹھ کے خواب بتاتے ہیں باپ کو۔ باپ کون ان کے؟ یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام۔ اب سوالات نہیں کروں گی، جوابات میں معنی لے لینا، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ آپ کو بہت علم دیں گے یا رب۔ ان سب کو، ہم سب کو قرآن کا دین ہمارے سینوں میں تو کھول دے، تو پیوست کر دے، تو راضی ہو جا ہم سے، اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو بولتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں بولنا نہیں۔ مہندرے بھائی تھے پورے یوسف علیہ السلام کے، کتنے مہندرے بھائی تھے؟ 10۔ 11 بن یامین جو تھے سگی ماں کا بیٹا تھا، ان کی ماں سے ایک بھائی تھا چھوٹا سا تھا، وہ بن یامین ہے، اور باقی کے 10 بھائی تھے۔ 11 ستاروں نے جو سجدہ کیا تھا، تو وہ بات آیت میں ہی آتی ہے، آپ کو شروع میں ہی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ معنی کھول کے اب دیکھو، معنی کے قرآن خرید لو، ہم نے سب کو دولت اللہ نے دی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں بتانا، وہ جلیں گے تم سے۔ پھر کیونکہ یہ بات پہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ میرا بیٹا نبی ہونے والا ہے، تو محبت بڑھ گئی۔ میں محبت زیادہ کرتی ہوں اس عورت سے جو دین پہ زیادہ رہتی ہے، مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا، میں معلوم ہونے نہیں دیتی۔ کہاں سے سیکھے؟ نبیوں سے سیکھے، سمجھے؟ ہم کیا کام کریں گے جو نبیوں نے کیا ہے، جو نبیوں نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم نہیں کریں گے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کیا کہے؟ جلیں گے آپ سے، ان کو نہیں بتانا۔ ان کو بہت محبت کو دیکھ کر 10 بھائیوں نے جلن کرنے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیے؟ لے گئے، ابو جان ہم کھیلنے لے جاتے ہیں، لے گئے، لے جا کر کیا کرے؟ ان کو مارنا چاہتے تھے۔ پھر بھی بھائی ہیں، مہندر ہو تو بھی باپ ایک ہی ہے نا، باپ ایک مائیں جدا، خطرہ تو باپ کا ہے، تو ان میں دل میں محبت ہے دونوں کی، تو الحمدللہ کہیں اس کو نہیں ماریں گے، کام کریں گے، بوڑی کے اندر چھوڑ دیں گے اس کو، سوکھی بوڑی ڈھونڈے، سوکھی بوڑی ڈھونڈ کر اس کے اندر اس کو رسی سے یا کیسا، وہ میں نہیں دیکھی، آپ نہیں دیکھے، کیا بول دینا؟ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، سمجھے؟ چند بات سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن میں کتنا لکھا ہے، نبی کی بات نبی کتنی بتائے ہیں، وطنی ہی بتانا، اس کے بعد ایکسٹرا نہیں لگانا، واللہ عالم کہہ دینا، اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ مسالہ لگا کر جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ یہودی کافر نصاری کرتے ہیں، مومن کبھی یہ کام نہیں کرنا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پھنس جائیں گے، کیونکہ آپ نے بھروسہ کیا ہے اللہ کی خاطر، سامنے والا بھروسہ کبھی نہ توڑے گا۔ آپ کا ذمہ، آپ سمجھتے ہوں گے میرا درجہ بلند ہے، میں اتنی سیکھتا کروں تو مجھے سزا ملے گی، میں آگ کے سمندر میں کھڑی ہوں، یہ مقام بڑا سمجھتے ہیں، یہ آگ کا سمندر ہے، یہ دین جو میں سمجھا رہی ہوں صحیح طریقے سے کروں گی تو مجھے جنت ملے گی، کچھ بھی میں دغا کروں گی، بے وفائی کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے فنا کر دیں گے، وہاں بھی یہاں بھی، یہ معمولی بات نہیں ہے الحمدللہ، مگر یہ رزق لینا تبھی ہم جنت دیکھیں گے، نہیں تو نہیں نا الحمدللہ۔ تو ڈال دیے، چلے گئے، ایک زبان کا نکال لیے، زبان نکال کر ایک بکرے کو کاٹے، بکرے کا خون لگائے، باپ کے پاس گئے، بولے ابو یہ بھائی کا خون ہے، اسے مر گیا، وہ کوئی بھیڑیا نے کھا لیے، رو 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 کر یعقوب علیہ السلام حالت خراب، کئی سال تک روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلے گئے، اندھے ہو گئے،
कभी नहीं मांगना। याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र दे अल्लाह, हमें दुआएं सिखाए गए थे बचपन में, सब्र यासू याकूब दे अल्लाह, सब्र अयूब दे अल्लाह। है अल्लाह ताला से मांगो तो क्या नहीं मिलेगा, सबर ही सबर दे देंगे, आजमाइशें आजमाइशें आ जाएंगे। नहीं मांगना अल्लाह ताला से, अल्लाह हम सबर करने की ताकत नहीं, हमारे नबी ने हमें सिखाए हैं क्या, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना। वो कहाँ लिखा है, याद रख लेना, सूरे बकरा खोलो, 2.5 जुज होता है। आप लोगों को सफर नहीं मालूम ना कुरान का, 2.5 जुज होता है। तिल का रसूल 3रा जुज में खत्म होता है। खत्म होने से पहले देखो 2 आयतें मिलेंगी, 2 आयतों को अंडरलाइन करके एक डायरी खरीदो। एक तरीका मैं बताती हूँ, आप लोग आइंदा बार मिलोगे तो मैं आपको पूछूंगी इंशाअल्लाह कि आपने काम किए क्या। आपका वो काम है, आपको आजमाइशें कम हो जाएंगी। मुझे यार आपका आजमाइश है नहीं है, अलहम्द, किसको नहीं है, हम सबको है ना। अपनी हाथ उठा रहे नहीं है, आजमाइशें उठा लीजिएगा, अल्लाह देख रहे हैं। फिर हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारे खानों से आजमाइशों को तो उठा ले। क्यों, ये तरीका कौन सिखाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से लाकर सिखाए, मेराज से आया हुआ है तोहफा। ये आयत याद कर लो, ये दुआ है हमारे लिए, ये दुआ है कि ताकत हम में नहीं है, अल्लाह हम पे नहीं डाल, जैसे पिछली कौमों पे आजमाई डाला है हमारे ऊपर तू नहीं डाल, तू बिल्कुल भी नहीं डाल। ये नबी देखो नुस्खा सिखा दिए मेरे नबी और आपके नबी, हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नबियों के तरीके पे चले जाएंगे गड्ढे में, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सबने सजदे किए। मुझे जानने वाले कौन है यहाँ पे, पहले से जानने वाले, आप जान रहे कितने सालों, दरगाहों को मैं जाती थी, देखते थे 18 साल से। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से जानते हैं मुझे, अस्मा, अच्छा अच्छा, मेरी बहन के, नाजिरा भाभी की बेटी, अच्छा जेठानी की बेटी। देखो रिश्ते कहाँ से कहाँ, कसम मेरे रब की, कसम मेरे रब की, सारी शान है उसकी। 20-25 साल से जानने वाले हैं। दरगाहें, पंजे, सोने के पंजे, चांदी की ताबूत, और लोग बोलते हैं अहले हदीस है। क्यों जी, मैं अहले हदीस जी, खानदान में अहले हदीस जी नहीं, मैं नहीं हूं, मैं पक्की दरगाह पटी। कोई बोले अभी भी हूं, अभी भी चाहती हूं, मगर तरीका नहीं बोलना नहीं चाहते, वलियों को नहीं बोलना चाहेंगे, मगर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको दरूद और सलाम भेजती हूँ मैं हर लम्हा। ये तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सलाम भेजती रहे, मैं भेजूं अल्लाह नबी को पहुंचा दे, ऐसा है नहीं है। फरिश्ते लिख रहे हैं किरामन कातिबीन, कौन से सूरह में लिखा है, इन्फितार में, सूरह इन्फितार में लिखा है किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। सूरह यासीन तो सब पढ़ते हैं ना, 12 आयत खोल के देख लो, अल्लाह ताला के जो तुम पढ़ रहे हो वो लिख के हम रख लिए, एक किताब में महफूज, एक किताब में रख लिए, जो तुम मर जाओगे वो भी अमाल लिख के रख लिए। अल्लाह इनको हमें कैसा सिखाया गया था पता है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचे, मौला अली मुश्किल कुशा को पहुंचे, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला को पहुंचे, हसन हुसैन को पहुंचे, बाकी गए कहाँ, बाकी गए कहाँ। अल्लाह ताला को मालूम है किसको पहुंचाना है, वो ड्यूटी फरिश्तों की है, वो ड्यूटी फरिश्तों की है। हमारी ड्यूटी पढ़ने की है, हमारी ड्यूटी पढ़ने की है, हुकूमत करने की नहीं है। ये कुरान मेरे बाप के लिए, कैसे बोल सकते हैं, सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाएगा, पूरे सहाबाओं को, लाखों के सहाबाओं को जाएगा, तबे ताबईन को जाएगा, उनके नस्लों को जाएगा, फिर उसके बाद वलियों को जाएगा, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सबको जाएगा। इतनों को बोल सकते हैं मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बोल सकते हैं। तरीका नहीं मालूम है, हम कुफरस्तान में रहते हैं। अब मैं जहाँ भी देखो, अरब में थी तो अरबी लोगों को समझाती है, सब जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे समझाने की। मस्जिद में जब खुतबा होता, बाजू आकर मैं उर्दू में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन लोगों को समझाती, अरबियाँ हंसते, बोलते शू हादा इंती माफ़ी मालूम नहीं, मालूम इनको नहीं, भाई हम कुफरस्तान में थे,
مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا، میں خود بھی مزاروں کے پاس جاتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، نبیوں کے پاس بھی چلی گئی جاتے جاتے۔ سمجھ گئے؟ معلوم نہیں، محبت کرو ان سے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کثرت سے پڑھو اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تو محبت عطا فرما تیری۔ جو جو اللہ سے چاہتے ہیں، یعنی نبیاں، ولیاں، صالحین، صدیقین، ان سب کی محبت تو میرے دل میں ڈال دے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ چادر ان کی اوڑھ لیں، محبت کا مطلب یہ نہیں مردوں کو جا کر ساڑیاں کے مخمل کے کپڑے مزاروں پہ اڑائیں، محبت کا مطلب یہ نہیں پھولوں کے میرے ہاتھوں سے میں نے کتنے سہرے بنائی، کتنے ہار میں نے گوندے، اللہ اس ہاتھوں کو تو معاف کر دے۔ معلوم نہیں تھا مجھے، قسم میرے رب کی، جب میں نے جان لی میرے ہاتھوں کو قرآن کے سوا میں نے کچھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا نا، ہم نہیں جانتے تھے نا، ہمارے اللہ نے ہی نہیں چاہے نا ہمیں یہ ہدایت، کوئی اور نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیتے، ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہدایت نہیں دیتے۔ قرآن کہہ دیا، قرآن کی آیت اردو میں بولی ہوں میں۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا، پورا قصہ نہیں بتاؤں گی، شارٹ میں، پھر میں آگے بڑھ جاتی ہوں پوائنٹ پہ، پھر کبھی ایک دن مقرر کرتے ہیں ان کا، اب جو گھر پہ آ جانا انشاءاللہ، کبھی ہو تو جمعرات کے دن کلاس ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، کتنے ویک چلے گا نہیں معلوم، اور آپ نے آج کہا تھا ہم کتنے کب سے پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا قصہ، آپ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں؟ سالوں سے پڑھیں، معلوم نہیں ہوتا تھا، علم بھی سیکھے تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، پھر بھی نہیں معلوم تھا۔ یہی تو بات ہے، ہمارے انڈیا کا علم ایسا ہے، عرب کا علم کچھ اور ہے، کیونکہ علم آیا عرب میں ہے، محفوظ ہے قیامت تک، یہاں پہ ذرا تبدیلی ہو گئی ہے، مکسنگ، اردو میں مکسنگ ہم ہندی کرتے ہیں، انگلش میں کنڑ کا ایک ورڈ کوئی آ جاتا ہے، اردو آ جاتا ہے، ہر لینگویج کوئی بھی پیور نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ مکسنگ ہی مکسنگ ہے ہماری زندگی میں، الحمدللہ۔ پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک قصہ بتاتی ہوں۔ پھر وہ جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد اتنی خوبصورتی تھی، جو ماں بن کے بیٹا بنا کے لائی تھی، اسی کا دل آ گیا ان پہ، طلب کرنا چاہیے، کیا نام ان کا؟ زلیخا، طلب کرنا چاہیے۔ آج عورتیں، مجھے پردہ ڈال کے میں قرآن پڑھاتی ہوں بچوں کو جو پیڈ کلاس ایک رکھی ہوں، تو آبجیکشن کرتے ہیں یہ عورت بڑا پردے ڈالتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہے یا تعویذ بنانے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے ہے؟ میں عمل کر رہی ہوں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو عمل کرنے والوں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں، کیوں دل دکھاتے ہیں؟ چھوٹی سی بچیوں کو میں الگ رکھتی ہوں، بچوں کو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں بیان کر دیا۔ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، آتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مرضی اپنی، ہمارا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ آپ داروغہ نہیں ہیں، انت بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں، ہمارا کام بولنے کا ہے، سمجھانے کا ہے، مارنے کا نہیں، توڑنے کا نہیں، ڈرانے کا ہے، یہ جہنم ہے، خوشخبری دینے کا ہے، یہ جنت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، یہ بچانے لگے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، یا اللہ یہ میرے پر حاوی نہ ہو جائے، رحم کی بھیک مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوڑائے سیدھے، پورا گھر کتنا بڑا تھا، کیا تھا، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، بیان کرتے ہوئے لوگوں کو جب میں سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، آگے بھاگے، ایسا تھا ویسا تھا، فلمی ڈرامے چلتے ہیں یہاں پہ، نہیں ہے، وہ آگے تھے، یہ پیچھے تھی، دروازے تک پہنچ گئے تھے، دروازہ کھلا تو شوہر کھڑا تھا اس کا، اور ظالم نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہی تھی میری طرف، مائل ہو جا بول کر، جھبا ان کا ذرا پھٹ گیا تھا پیچھے سے، جھبا نہیں پہنے تھے اب کے جیسا، پہلے کا ذرا لانگ ہوتا تھا، اب یہ نہیں سمجھ جانا جھبا بولے تو آج کے دور میں اتنا جھبا، ذرا چمکیاں لگ کر مردوں کے، ذرا ایمبرائڈری ہو کر، ذرا کٹدانے لگ کر، ایسا نہیں تھا، بات سمجھ سکتے ہیں، اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسا ہم بھی پہنیں گے، ہم بھی پہنتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، باہر آئیں تو ذرا پردہ کر لیں، اندر کچھ بھی پہنیں، شوہر کے لیے، دیور کے لیے نہیں، شوہر کے لیے، خاندان میں سارے مردوں کے سامنے ہم سور کے، میں بھی کھڑتی تھی، آپ بھی کھڑتے تھے، نہیں، شادیوں بھی کیوں، میرا سٹائل کیسا تھا،
کیا سٹائل تھا میرا، کیا فیشن تھا، گھاگرا، وہ لمبی چوٹی، یوں یوں، وہ کیا تھا، گناہ تھے، کبیرہ گناہ تھے۔ اللہ معاف کر دے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بخش دے۔ ہم نہیں سمجھتے تھے یہ کسی کا حق تھا، یہ اللہ کا حق ہے۔ جمعے کے دن ہم سب سورے نا، ذرا کان میں ڈالے، ذرا گلے میں ڈالے، ذرا بنگڑیاں پہنے، کچھ نہ کچھ پورا سور کے اللہ اکبر بول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے۔ کیوں؟ ہمیں سجایا ہے رب نے، بنایا ہے رب نے، حق ہے اپنے رب کا حق ادا کریں، پھر اپنے شوہر کو مغرب کے بعد سور کے اپنے شوہر کا حق ادا کریں۔ یہ دو ہی ہیں، باقی اگر سوریں گے تو کون ہے؟ جاہل عورتیں ہیں، طوائفہ عورتیں ہیں۔ غیر مرد دیکھیں گے تو اپنی طرف بیوی اس کی سونلی ہوگی، پڑھی کے جیسا ہم کھڑ جائیں گے تو وہ اس کو چھوڑے گا بیچارہ، اس کے طرف دیکھے گا، کتنا گناہ ہوگا، کتنے مردوں کا زنا چڑھا ہے ہمارے اوپر، نہیں میرے پر اللہ نے اتنا سارا ہو گیا۔ آپ سے ہوا؟ اٹھا لیں، اللہ دیکھ لیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ گناہ کو یاد کر کے، معافی مانگ کے گناہ کو چھوڑ دو، پھر گناہ ساتھ نہیں کرو۔ پھر اس کے بعد شوہر نے کہا، ہائے تجھے میں نے پالا اور تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور تو نے اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھا پیچھے سے جوبا یا سامنے سے کہاں سے پھٹا ہے، عالموں نے پوچھا تو بلا کے دیکھے یوسف علیہ السلام کو تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ پیچھے سے پھٹانے کا مطلب کیا جی؟ میں بھاگ رہی ہوں تو سامنے سے کوئی جا رہا ہے تو پیچھے مجھے پکڑ کے کہیں سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ سامنے پیچھے سے کہیں چاہے انہوں نے کیا، پھر ان کو جیل میں ڈال دیے۔ اب ہم سمجھتے ہیں نبیوں کو اتنی سزا آئی ہے، نبی کو کنویں میں ڈال دیا ہے، نبی کو کوئی اور لے جا کر بازار میں بیچ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کوئی اور خرید کے لے کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ، ارے نبیوں کو یہ حال تو ہم نہ کیا جی، اچھے کتے ہوتے عذاباں زیادہ کہتے بھی نہیں، کہتے ہمیں کتنے اچھے ہو جاتے ہیں، کتنے دین پہ رہتے ہیں جی، اتنی نہیں، کتنی میں اچھی ہوئی آخرت کے سامان میں، جتنی آسانیاں اب آئیں، میں روتے گڑ گڑاتے 3 مہینے کے روزے رہ کر رات میں عبادتیں کر کے اللہ سے کچھ مانگتی، کچھ نہیں ملتا تھا۔ آج مانگنے سے پہلے قرآن میں مصروف رہتی ہوں، دل میں مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ظاہر کرتے ہیں۔ پریشانیاں بھی آتے ہیں، کہتی یا رب آپ نے دیا ہے آپ لے لیں گے، بیماریاں بھی آتے ہیں، یہ آپ نے دیا ہے آپ لے لیں گے، تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لینے کی آپ امید رکھنا، بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا۔ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت خاص، اب پوائنٹ پہ آ رہی ہوں میں، رحمت خاص صرف مومن کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، گنہگاروں کے لیے نہیں۔ یہی رحمت خاص ہوتی ہے جو اللہ کی مدد آتی ہے، یہی رحمت خاص ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکلوں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ہمیں رحمت خاص دنیا میں، آخرت میں، حشر میں، خبر میں، سب جگہ چاہیے تو ہمیں کرنا پڑے گا مومن بننے کی کوشش کریں، ایمان لے کر آئیں جو اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ روک دیتی ہوں۔ ان پہ اللہ نے رحمت عطا کیا، اتنی آزمائشیں ہوئی، پھر اس کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا، جیل میں چلے گئے، ایک کوئی رہتا تھا شرابی، جو بھی ان کے ساتھ جو دوست تھے، پھر ان کا قصہ میں پورا کھل نہیں سکتی، وقت کم ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ ایک تھا، اس کو ایک خواب پڑا تھا، پتلی گائیاں، موٹی گائیاں، اس کو انہوں کھا رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں کھل نہیں سکتی، میں ابھی ٹائم نہیں ہے الحمدللہ، تو خواب انہوں نے کھولے، پھر وہاں پہ گئے، ان کو بادشاہت مل گئی، قحط آ رہا تھا، وہ پورا بندوبست کر کے انہوں نے حکومت کرے تو ان کو بادشاہت مل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہمیں کچھ ہو جاتا ہے، کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو سمجھتے ہیں اللہ تیرا عذاب آ گیا، ہاں نہیں سمجھو، اللہ تیری رحمت کے فضل عطا فرما، تیری رحمت عطا فرما، آزمائش کو تو معاف کر دے اللہ، یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آیا ہے تو معاف کر دے اللہ۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا آزمائش ہو سکتی ہے، یا نہیں تو گناہ۔ اب پورا کھول نہیں رہے نا ہم قصہ،
40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان تی میں گھومتی رہی، بھٹکاتے رہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے ناشکری کی، پیغمبر کی بات نہیں مانے. چھیڑا اللہ تعالیٰ نے بات اٹھانے کے لیے، مجھے بات نہیں مانی نبی موسیٰ علیہ السلام کی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، چلو ہم جا کر وہ بیت المقدس ہے نا، کون سا بیت المقدس کس کو کہتے ہیں؟ جیروسلم، مسجد اقصی. آج بھی کہاں یہاں وہاں ہے نا، ان کے ہاتھ میں کنٹرول چلا گیا ہے. تو وہاں پہ کہا تھا کہ مسجد اقصی کو چلے جاؤ، وہاں پہ ٹائرنٹ جو بادشاہ تھا اس سے جا کے لڑائی کرو. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، بیٹھ گئے. اے موسیٰ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تم جاؤ، تمہارا اللہ جاؤ، تم دونوں جا کر لڑو، جیتو، جیتنے کے بعد ہم آتے ہیں وہاں پہ مہارانیاں. سمجھ گئے؟ نبی کی بات نہیں مانیں گے تو نہ رحمت آئے گی، نہ عزت آئے گی، نہ شہرت آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آفتیں ہی آفتیں رہیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بتائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بیٹھے ہیں نا، بیٹھے رہیں وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں، ان کو راستہ نہیں دکھاؤں گا میں. میرے رب نے کہہ دیے، ہمارے رب نے کہہ دیے، ہم سب کے رب نے کہہ دیے 40 سال تک. جو کہاں سے ٹاپک تھا کہاں بدل گیا. 40 سال تک ان لوگوں نے میدان میں رہے، کھانا نہیں، گھر نہیں، سایہ نہیں، سامان نہیں، کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کا غصہ آ گیا، اللہ کا غضب آ گیا. ایک نبی کی بات نہیں مانیں گے تو یہ حشر ہے. رونے لگے، تڑپنے لگے، معافی نہیں ہو گیا. اللہ نے کہہ دیا 40 سال تک تم بھٹکتے رہو گے. اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں کئی چیزیں، قرآن کی ایک آیت کو تم چھوڑو گے ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. ہم تو پورا قرآن چھوڑے ہوئے ہیں، ہم تو مکمل قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ آیت میں ڈرتی ہوں، روتی ہوں ہر لمحہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کتنی آیتوں کا کفر کر رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ کی جہنم لکھ دیے تو کیسا. ہمیں معاف کر دو، معافی ہر لمحہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں 70 بار یا 100 بار استغفار کر لیتے تھے. یہی وجہ ہمیں سکھایا ہے. نبی کو ضرورت نہیں ہے، جنتی ہیں، جنت ان کو کہہ دیے. آپ کو آب کوثر دے دیا گیا، جنت کے سردار ہیں، وہ کیوں کرے یہ سارے چیزیں ہمارے لیے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہیں. بچیاں ہیں نا یہ لڑکیاں، کہاں ہیں بچیاں؟ سلمان خان ہیرو ہے، شاہ رخ خان ہیرو ہے. پہلے کے زمانے کے، ہمارے زمانے کا شاہ رخ خان ابھی بھی ہیرو ہے. ہمارے بچے بڑے ہو گئے، عامر خان ابھی بھی ہیرو ہے. ہم اپنے آپ کو بڑے بنا لیے. وہ ہیرو کا ہیرو ہی ہے. کب تک میرا سوال، کب تک؟ مرے تک. کب تک؟ مرے تک ہی بیٹا. اس کے بعد تو دیکھ لے اندر کا حشر. سور بن کے نکلیں گے، انسان کو سور بنائیں گے اللہ تعالیٰ، خنزیر بنائیں گے. قرآن میں لکھا ہے جو بے نمازی سور بن جائے گا. بے نمازی کی حالت شرابی سے زیادہ، حرامی سے زیادہ، جواڑی سے زیادہ، گنجڑ سے زیادہ بے نمازی خراب ہے. میرے شوہر، آپ میں سے کسی کے شوہر، آپ میں سے کسی کا بیٹا، آپ میں سے کسی کی بیٹی، اللہ سب کو تو ہدایت دے دے، اللہ سب کو تو ہدایت دے دے، سب کو تو ہدایت دے دے. آج ہم بھیک مانگتے ہیں جمعے کے دن تو خیرات دے دے، ان سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلا دے، لا الہ الا اللہ پہ چلا دے، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہمیں چلا دے. اس کے سوا ہم نہیں جانتے. اللہ ڈر لگتا ہے. ہم نے چھوڑ بیٹھے ہیں قرآن کو، بھول بیٹھے ہیں قرآن کو. جو چھوڑے ہیں، اللہ کہتا ہے تم کو آنکھیں دیا ہوا ہوں،
روشنی دیا ہوا ہوں، تم دیکھتے ہو، تم چلتے پھالتے ہو، یہ نعمتوں میں ہم پورے رہتے ہیں۔ مرو گے تو خبر سے اندھا اٹھاؤں گا تمہیں، چھین لوں گا وہ روشنی جو میرے نور کو نہیں دیکھ سکے۔ آج کہتے ہیں کئی عورتیں، وہ عورت کے پاس نہیں جاؤ، مجھے میرے پاس کہتے وہ عورت کے پاس نہیں جاؤ، وہ عورت صرف قرآن قرآن بولتی ہے۔ غلط جگہ جا کے تم دین لے رہے ہو، قرآن کو غلط کہنے والوں، قرآن کو کیوں غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ کس منہ سے جاؤ گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو غلط کہہ رہے ہو؟ مجھے تم حرامی بولو، گالی دو، چپل لے کے مارو، کچھ بھی کرو، میرے ساتھ کرو، ہمارے قرآن کے ساتھ کیوں کہتے ہو؟ مجھے گالیاں دو، میں نہیں پسند، کوئی بات نہیں، قرآن سے کیوں؟ قرآن سے کیوں؟ 4 کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم، 4 کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کا مطلب قرآن 4 کتابوں کی سردار ہے۔ 4 کتابوں میں جتنے قصے لکھے ہیں، جتنے واقعات لکھے ہیں، یہ پورے واقعات ہمارے قرآن کریم کے اندر ہیں، سردار ہے، کائنات کے کتابوں کی سردار۔ یہ غلط، میرے نبی غلط، ہمارے نبی کی باتیں غلط صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کفر کر رہے ہیں ہم لوگ، کفرستان میں رہ کر نہیں کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان توڑ دیے، منہ کے دانتاں توڑ دیے، کپڑے کھینچ لیے، پتھرے مارے، گالیاں دیے، مجنو بولے، دیوانہ بولے، جادوگر بولے، ننگی عورتوں کو لا کر نچاتے تھے۔ قرآن یہ پڑھاتے تو آؤ ادھر آؤ، ننگی عورتوں کو دیکھو۔ آج ہم سور کے کیوں ننگے ہو کے مردوں کو دکھائیں؟ بند کر لیں اپنے آپ کو، ورنہ مرد جواب دیں گے قیامت میں اللہ کو، بیٹے جواب دیں گے، بھائی جواب دیں گے، شوہر باپ جواب دیں گے۔ 4 مرد کو جہنم میں لے جائے گی عورت، یا 4 مرد کو جنت میں لے جائے گی عورت؟ ایک عورت سے 4 دیکھے نسلیں ہیں۔ ہم دین کہاں سے سیکھی میں سارا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ارے یہ عورت دیکھو بھی جن ون ہوگا جی، قرآن اتنا کیسا کون یاد کر سکتے ہیں جی؟ نہیں بھئی، یہ قرآن بہت بولتی ہے، کیسا یاد ہوتا ہے اتنے سورے، یہاں پہ وہ وہاں پہ وہ، کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو یاد ہے صبح کو اٹھی میں یہ کری، ان کو اٹھی وہ اٹھی، چچا کے اتنے بیٹے، چاچی کے پھپھو کے اتنے، ان کے اتنے، ان کے اتنے، میں نبیوں کے اتنے 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 یاد کری ہوں۔ غلط ہے؟ آپ نہیں کر سکتے؟ باقاعدہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، یوسف علیہ السلام کو یہ حال ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی یہ پڑھے، سب سے بڑی رحمت مومن کی موت۔ ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ، پہلے بولتی ہوں، ڈر جائیں گے ہم پورے، ہم نہیں مریں گے، اللہ نہیں ماریں گے۔ آج بھیگ دیں گے نہیں، دیں گے نہیں جمعہ کو؟ ہم سب بھیگ دیتے ہیں نا، خیرات دیتے ہیں نا، اپنا رب نہیں دے گا کیا خیرات؟ کیوں میں جمعے کی رات کو میں بیان رکھتی ہوں کہ خیرات چاہیے نا اپنے رب کی طرف سے۔ تو آپ نے دعا مانگی، سورہ یوسف کھولنا۔ یوسف تو معلوم ہو گیا نا، اب سوالات نہیں کری ہوں نا بہنوں، آپ کو گلٹ لگا ہوا، گلٹ فیل ہوا، برا لگا ہے تو سوری، معافی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یوسف علیہ السلام کے سورے میں شادی میں پہلے کتنے پیسے دیتے تھے با؟ نہیں، غلط، 500 کا زمانہ ہمارا ہے، 5 کا ہمارا زمانہ نہیں، ہمارا زمانہ 101 کا تھا با، اوکے، ہمارا زمانہ 101 کا تھا، اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ میں الحمدللہ 101 کے زمانے کی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ 101 روپیہ زمانہ کا یاد ہے، سب کو یاد ہوا با؟ 101 روپیہ یاد ہوا با؟ یاد ہوا؟ آج 500 روپے دیتے ہیں غریبی حالت سے، اوکے؟ 101 روپیہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 101 میں، اوکے، آیت نمبر 101 میں
دیکھو طریقے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 101 میں یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، انت ولی دنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں. میرے آپ پورے دوست ہیں. ذرا خود میں چھوڑ کو چلے جاتی نہیں مجھے، میں آپ سب کی دوست ہوں. ایک وقت کے بعد میں چلی جاؤں گی نہیں آپ کو چھوڑ کے. آپ کچھ بھی دولت دے میں رہوں گی؟ میں آپ کو دولت دوں آپ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. کون رہے گا ساتھ ہمارے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. محبت کرو جی جانو وانو بولنے والوں، امی جان ابو جان سب بولنے والوں، ہم پورے ویسے ہی نا. پیاری بہنا مسکرانا، مسکرانا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دیکھ کے مسکرانا، مسکرانے سے ایک صدقہ ہے. عورتوں کے سامنے، لڑکیوں کو سکھاتی ہے مردوں کے سامنے نہیں مسکرانا. عورتوں کے سامنے مسکرا کے بات کریں، مسکرا کے خوش رہیں. دل میں بیماری نہیں آئے گی، ورنہ ہارٹ کی بیماری اس وجہ سے ہمیں آئی ہے کیونکہ اس سے ہم ہٹ گئے، یہ نعمت سے ہٹے ہیں، مسکرانے سے ہٹے ہیں. کفر دل میں. کبھی لڑائی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، صورت یوں بنا کے بیٹھے تھی. اب اللہ کے نبی نے کہا ہے مغرب کے ٹائم پہ شوہر آئے تو ذرا صبر کے رہنا. کون جی بولے سو؟ وہ میرے نبی بولے صلی اللہ علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. کنگھی چوٹی کرو، سجو سورو، میری نبی وہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اب بولو تمہیں طاقت ہے تو کوئی ایسے بات کرو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پسند ہے لپسٹک شوہر کے لیے لگا لو، میک اپ پسند ہے یعنی کوئی بھی لباس پہنو شوہر کے لیے ہے اجازت. ہر چیز اجازت ہے تمہارے لیے، ہر چیز اجازت ہے الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ہم سجیں گے سوریں گے. ٹھیک ہے. اب یوسف علیہ السلام کی دعا، انت ولی دنیا، تو میرا دوست ہے دنیا میں، تو میرا دوست بن جا. وانت ولی آخرہ. کتنا اچھا یاد ہو جائے گا. یاد ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اب بھی یاد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ قرآن اتنے دن سے چھوڑے تھے. میں راتوں کو اٹھ کے ہک ہک کے رو کے دعا مانگتی ہوں، یہ پورے محلے والوں کو تو ہدایت دے، ورنہ میں جہنم میں چلی جاؤں گی. ان کو کہتی ہوں جاؤ دعوت دو، جاؤ دعوت. نہیں آتے ہمیں قرآن پڑھنے، ہمیں قرآن گران نہیں جانتے. قرآن گران، قرآن گران بولی دیکھو، کلام اللہ کو بول رہے ہو. نہیں آتے، نہیں پڑھتے. میں کیا بول رہی ہوں، اس میں نہیں رہا. کل بھی اعلان کری سب اپنے جوتے لے کے رہو، میرا سر حاضر. آپ کے ہتھیاراں گھر میں لاؤ، کاٹ کے ٹکڑے بناؤ. اس میں ہے آپ دیکھ کے قبول کرنا، اس میں نہیں ہے میری بھی بات نہیں ماننا. آسمان سے اڑتا فرشتہ بھی آ کر کوئی بیان کرے اس کی بھی نہیں ماننا. دلیل، گواہی. اب تمہارے پاس گواہی آ گئی 101. کھولو کوئی قرآن، ہاتھ میں سب کے فارورڈ کرو ذرا، جذبہ شوق آ جائے گا. کھولو. انت ولی دنیا والآخرہ توفنی. نی کا مطلب مجھے موت دے. انت ولی دنیا والآخرہ توفنی من المسلمین، مسلمانوں میں مجھے ساتھ رکھ دے. انت ولی دنیا والآخرہ توفنی. اٹھا کے پاس کرو. ملا؟ پڑھو دلشاد زور سے. میں پڑھوں تو بولیں گے یہ عورت کچھ اور بہت پڑھ رہی ہے. بھئی یہ دماغ میں ہوگا نہیں اس کے، تو میں اب رک گئی. انت ولی دنیا والآخرہ وتوفنی. کریکٹ ہے. جی باجی. اور آخری کا پورا پڑھو، پوری آیت پڑھو. اسٹارٹنگ سے باجی. انت ولی دنیا سے پڑھو. اتنی دیر لگاتی ہیں جی، کیسے جی اسٹوڈنٹ ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی توفینی، رک جاؤ. توفینی مسلموں، مجھے موت دے مسلمان کی حالت میں. ہم دعا مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. اللہ ہمارے بچوں کو اچھا رکھ، ہمیں بزنس دے،
ہمیں صحت ہی دے، ہمیں تندرستی دے، ہم سب کو اچھا رکھ، ہمیں گھر دے، یہ دے وہ دے. آخرت کا کچھ نہیں مانگ رہے، اس لیے دنیا کا نہیں مل رہا ہے. آخرت کا مانگو. ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں، اگر مانگ لیے ربنا آتینا فی دنیا حسنتوں فی الآخرتی حسنتوں، وہ خی بولے تو بچا، خی بولے تو بچا، نہ بولے تو ہمیں، نہ بولے تو ہمیں، خی بولے تو بچا، خنا عذاب النار. آج ایک یاد رکھ لو، ربنا آتینا آتا نا، ربنا اے ہمارے رب. چلو ایک ربنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا، نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم. آج یاد رکھ لو، قرآن میں ہر لفظ کے ساتھ نا لگا ہوگا. کھول کے سجدے کرنا اللہ تعالیٰ کو، سجدہ نہیں چھوڑنا. سجدہ شکر کے لیے کوئی قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں جس حال میں زمین پہ گر کے سجدہ کرنا، اس کو سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، سجدہ شکر کرنا. جا کے نا دیکھو، نون علی زبر نا جاتا ہے، چھوٹا نون آتا ہے، نون زبر نا، اس کا مطلب ہم. سمجھ میں آ گیا؟ ربنا اے ہمارے رب، فی دنیا، ربنا آتینا، آتی عطا کر، آتی عطا کر، آتی عطا کر، یاد کرو، ایکشن کرو. آتی عطا کر. آتی، لاؤ بہات اللہ کے پاس مانگو، میرے پاس نہیں مانگ رہی، میں تھوڑی تمہارے پاس بھیک مانگ رہی ہوں. نہیں پہنا، ہنسو مسکرانا، ہم سب خوش رہیں گے. آتی، لاؤ جی ہاتھ. آتی عطا کر، آتی عطا کر. اللہ تعالیٰ کے پاس یوں ہاتھ رکھنا، یوں ہاتھ رکھنا. ربنا اے ہمارے رب، آتی عطا کر، نہ ہمیں. ربنا آتنا، عطا کر. پھر اب بولو دنیا کا، شروع سے پیدائش سے لے کر آخر تک، ہسبینڈ سے، بچے سے، بنگلے سے، کاروں سے، زیورات سے، ہر چیز اس میں آ جائے گی، پورا پیکیج. پھر دنیا میں، فی دنیا، دنیا میں، اور فی الآخرتی، آخرت میں. عطا کر دنیا میں، آخرت میں. آج کے بعد سے ہر سجدے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے ہر سجدے میں. سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ نہیں پڑھنا، سبحان ربی العالی. سبحان، سین با پہ سب، ہوٹوں کو پریس، سبحان ربی العالی. اے رب تو سب سے بلند ہے. سوچ کے دیکھنا ذرا، یوٹیوب میں ڈاؤن کر کے یونیورس کو ذرا ڈالنا، تاروں کو کیسے اللہ نے بنائے ہیں، چاند کے پاس کون کیسے گئے. ذرا لڑکیوں کو، لڑکوں کو، آدمیوں کسی کو بولو جسے نہیں آتا وہ ڈال کے، تھر 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 یوں کانپنے لگ جائیں گے آپ. میں کانپنے لگ گئی، میں دیکھ کر. پڑھتی تھی قرآن پاک میں، حقیقت سے دیکھنا چاہتی تھی زمینوں کے اندر کیا ہے، وہ بھی ڈال کے نوٹ ڈاؤن کری میں. کتنی اندر تک پہنچ سکا انسان، کہاں تک جا سکا، کیا ہے. قدرت کو دیکھنا ہے تو چاند و تاروں کو دیکھو، آسمان و زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھو. ہم چلتے پھرتے کیا آسمان اتنا بڑا، شہر میں رہتے ہیں ہم لوگ، کچھ نہیں معلوم. پہاڑ کا نہیں جانی، پہاڑ کے پاس کھڑ کے، اوپر کھڑ کے گرے جیسا محسوس کرنا، جہنم کا گڑھا یاد کر لینا. سمندر میں کھڑ کے گرے جیسا دیکھنا. جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اس لیے ڈرتے نہیں ہے، ڈرتے نہیں اس لیے. سمندر کو دیکھا ہے نا، گرنے سے ڈریں گے نہیں. تو یہی بات ہے، ربنا آتینا، ہاتھ سامنے لو، وہاں بھی آئے گا. ربنا، میرے پاس نہیں لا رہے ہیں پیاری بہنوں، ہم نیت ہے. انما اعمالو بالنیات، ہمارے اعمال نیتوں پہ ہے. ایک کے پیچھے دوسرے پہ سجدہ کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں نہیں نا، نیت نا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں، لڑکیاں یاد رکھو، کرو ایسا، حسنتوں، حسین بنا، سب سے حسین بنا، دنیا حسین بنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں، میری آخرت حسین بنا دے. خی بچا، یاد کرو، خی بچا، خی بچا، خی بچا، خی بچا. خینا
ہمیں بچا. نہ آپ کیا سیکھے؟ نہ ہم. خی بچا نہ ہمیں. خی بچا نہ ہمیں. یاد کرو. خی بچا نہ ہمیں. خی بچا نہ ہمیں. خی نہ بچا ہمیں. ساری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. خنا عذاب. عذاب کا مطلب سزائیں. نار آگ. نار بھول جاتے ہو تو باتھ روم میں رگڑتے ہیں نا, تب یاد رکھ لینا کیسے جلتا ہے وہ. نار آگ. نار آگ. کلو کے ساتھ علم سیکھا کرو. انسان یاد کرنے کے لیے بچپن سے مجھے کلو جب تک دیتے نہیں دماغ میں بیٹھتا نہیں تھا. تو وہی طریقہ اللہ نے کچھ حکمت کرا کے دین کے لیے رکھ دیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں. ایکشن لے کر آؤ. ایکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے بتا کے سمجھاتے تھے. ہم میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. ہم کھڑ کے ایسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ایسا بولیں جی ہو گیا, یوں 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 چلے گئے, ہو گیا, کسی کے دماغ میں نہیں بیٹھا. نبی ایسا نہیں کرتے تھے. آنکھ تو آنکھ بتاتے, آسمان تو آسمان بناتے, کچھ بھی چیز کا ایکشن بتاتے تھے. تو یہی وجہ سے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھتا تھا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار. یاد ہو گیا؟ معنی سمجھ میں آ گیا؟ خی کہیں بھی قرآن میں آئے گا تو بچا. بار بار اللہ سے کہنا خی خی خنا. خنی کہنا مجھے بچا. خنا ہمیں بچا. یا ہانڈی آتی ہے نہیں, ہم ہانڈی ہے, ہانڈی کے اندر ہم ہیں. ہانڈی آتی نہیں کہ یا وہ ہم ہیں, یعنی کہ مجھے. ہنڈی آ گئی تو میں ہنڈی میں ہوں. ایک ایگزامپل. نی مجھے. مجھے بچا. کبھی کبھار میں یہ بھی دعا کرتی ہوں, خنی عذاب النار. مجھے بچا لے عذاب سے. خنا عذاب النار. سب کو بچا لے جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے رحمت کی, تو آپ نے دعا مانگے تھے صالحین میں مجھے جمع کر دینا. مجھے موت مسلمان کی حالت میں دے کر صالحین میں جمع کرنا. وہ یاد کرو 101 نمبر سورہ یوسف کی, وہ یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے رہنا. ہماری حیاتی لمبی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہماری لمبی حیاتی رکھیں گے. موت ماں کے پیٹ میں لکھے ہیں, زندگی حیات 4 مہینے 10 دن سے پہلے لکھے ہیں. اور دنیا بنانے سے پہلے, زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پانی میں تھا. پورا ٹاپک چینج کر دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو. سب کچھ پانی تھا, اللہ کی رحمت ہے. پانی اللہ کی رحمت ہے. بوند نہیں گیا تو مر جائیں گے. دھوئیں گے نہیں تو گندگی نہیں. کھائیں گے پکائیں گے, پانی نہیں پکا نہیں سکتے. کچھ بھی کرو, سمندر سے جو بھی کھانا پانی آتا ہے, پلین کتنے بھی ہو جائیں, بوٹ کے بغیر کوئی کھانا پانی آپ کو نہیں آتا کوئی کنٹری سے. پہاڑوں کے جیسے شپس کے اندر نکل کر آتا ہے, کیا بولتے جہاز نا, جہازوں کے اس سے آتا ہے. پانی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں دیں گے قیامت میں, ایک بوند نہیں دیں گے. جہنمی جنتی سے مانگیں گے, ایک بوند نہیں دیں گے. بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. رحمتوں کو مانگو. آج ہم نے سورہ کہف پڑھنے والوں, چلو پانی کا ختم کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پانی تھا, ہر چیز پانی تھا. اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی بناوٹ آج سیکھتے ہیں, لوح و قلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ بیٹھے بیٹھے قرآن کے کئی جز پڑھ لیے ہیں اردو میں. یہ پوری باتیں قرآن کی آیتیں ہیں, میری باتیں کہانیاں نہیں. باپ دادا کی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ دادا کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہیں باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہیں. لوح و قلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنا کر سب کی قسمتوں کو لکھ دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پوروں کی قسمتوں کو لکھ دیے. لوگ کیا بولتی, نہیں انہوں جادو کر کو مر ڈالے جی, بیچارہ جادو سے مر گئے, انہوں ایکسیڈنٹ ہو کو مر گئے. کوئی موت کی خبر پو کیسا جی مر گیا. ایک ہی سوال ہمارے منہوں پہ, ہماری زبانوں میں, کیسا جی مر گیا. ارے ابا اچھے تھے نا با, ارے اب چلتے تھے نا جی, اجی کل بات کری جی, ابھی وہ ہوا جی. موت کو سمجھا نہیں ہے. موت روح امانت اللہ کی جائے گی, جسم قبر میں جائے گا.
روح کے بارے میں سورہ الاعراف میں لکھا ہے، دھیرے دھیرے یاد دلاؤں گی، اب کنفیوژن ہو جائے گا، زیادہ نہیں سمجھاؤں گی، آیتوں کا نمبر نہیں دوں گی، اتنا یاد ہو گیا نا، اتنا کافی ہے۔ ربنا آتینا سورہ بقرہ میں ہے، کھول کے آپ ڈھونڈ لینا، نمبر کوئی نہیں بتانا، شروع کھولو سورہ بقرہ، یوں دیکھ لے کر جاؤ، پیجاں پلٹا لے کو جاؤ، اوکے، پلٹا لے کو جاتے جاتے کہاں پہ ربنا آتینا آتا ہے دیکھو، انڈر لائن کرو، نمبر لکھو، ڈائری میں لکھ لو۔ نیکسٹ ویک آپ کا ہوم ورک کبھی زندگی باقی رہی ملیں گے تو میں آپ کو پوچھوں گی ربنا آتینا فی دنیا حسناتوں، سورہ بقرہ تو بول دی، پورا قرآن نہیں بولی نا با، ایمانداری سے بولی ہوں، شروع میں ہی مل جائے گا آپ کو، پیچھے تک بھی جانا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ یاد کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم سے سب کی قسمتوں کو لکھ دیے، کوئی کسی سے نہیں مرتا، موت کو یاد کرنے سے نہیں مرتا، بھرے گھر میں یاد کرنے سے نہیں مرتے، موت کو جتنا یاد کرو گے دنیا کی خواہشیں مر جائیں گی، موت کو جتنا یاد کریں گے دنیا کی ہوس مر جائے گی، موت کو جتنا یاد کریں گے اللہ تعالیٰ قریب ہو جائیں گے، موت کو جتنا یاد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے لگیں گے۔ تو موت ہمیں یاد، لوح و قلم اللہ نے بنائے، پھر اس کے بعد کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین و آسمان بنائے۔ نہیں نہیں نہیں، میں وانٹیڈلی غلطی کر کے بھی بولتی ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا بنائے لوح و قلم کے بعد؟ میری اسٹوڈنٹ بھی نہیں بول سکیں گے؟ یا رحم الراحمین، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پہ تو رحمت عطا فرما دے۔ عرش، سب سے بڑی مخلوق، عرش، 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 شین ایسے پڑھتے، عرش نہیں بولتے، عرش، جی بیچ میں کی یوں اٹھنا، تھر 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 کرتا ہے دل۔ شمس، شمس، شین کیا معنی رکھتا ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس سورج نکل کر، سورج کو پوجا کرنے والوں جو سن رہے ہیں اس میں کافر بھی، سورج کو پوجا کرنے والوں، چاند و تاروں کے طریقوں پہ شادیاں مقرر کرنے والوں، یہ دن اچھا نہیں، وہ دن اچھا، یہ مہینہ اچھا نہیں، وہ مہینہ اچھا مقرر کرنے والوں، سورج نکل کر ڈوب کر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک کے پاس سجدے میں گر جاتا ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکا، کوئی سائنسدان نہیں جا سکا، پوری کائنات مل کے سورج تک کوئی پہنچ نہیں سکتی، سارے مل کر بھی نہیں جا سکتے۔ سورج کو آدھا گھنٹہ دیکھو تو کیا ہوتے ہیں؟ جھٹکا ہو گیا نا تمہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ جل کر آنکھیں ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دبئی میں جب ہم رہتے تھے وہاں پہ بہت دھوپ، بہت سورج، جب میں قرآن علم ذرا کچی تھی اس دور کی بات، میں کہی یا رب تمہاری نشانیاں، بچپن سے شوق تھا ہر چیز آنکھوں سے دیکھوں، ہر بستی جو غارت کی ہے آنکھوں سے دیکھوں، بچپن سے 11-12 سال کی عمر سے قرآن کی بڑی طلب تھی، ماں بدعتی نہیں تھے، باپ بدعتی تھے، ماں کیوں جاتے بڈھوں کے پاس، ان کے پاس اللہ سے جاؤ، اللہ سے مانگو، قرآن سے، ماں اچھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم اندر دو بھی تھے، یہ بھی تھے وہ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں سمجھ آ گئی، میں نے اللہ سے دعا مانگی یا رب یہ سورج کرتا کیا ہے، مجھے دیکھنا ہے، میں بھیک مانگتی ہوں، تکبر نہیں کر رہی ہوں، سجدے کر کے میں عاجزی سے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھنے کی اگر آپ اجازت دیں گے، فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو میں کہی آپ اگر ہدایت دیں گے تو میں تھوڑی دیر تک دیکھنا چاہتی ہوں، غرور نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھتی رہی، بولے تم اندھی ہو جاؤ گی، پاگل ہو گئی ہو، پاگل خانے کو چلو، تم کیا کر رہی ہو؟ بولے نہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، کھلے عرب کے میدان میں، کھلے میدان میں، بار بار مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرو، میں ذکر کروں، میں اللہ سے دیکھ، میں کہہ رہی ہے اللہ یہ سورج ہے کیا آخر، یہ کرتا کیا ہے؟ غور سے کلمہ پڑھتے پڑھتے دیکھتے گہرائی تک جانے لگی، جیسے میں نے جانے لگی تو دیکھی ڈھبلی جیسی ہوتی ہے، ڈھبلی والے آتے ہیں نا، ڈھبلی جیسے ہوتا ہے نا، ڈھبلی والے جیسے ہوتے ہیں نا، ڈھبلی ایسی ہے، دیکھو آج کے لیے میرے اللہ نے دکھائی، بیان سکھاتے وقت مجھے سمجھانے کے لیے دکھائے،
کچھ اور کے لیے نہیں. اللہ چنتا ہے تو دیتا بھی ہے معجزے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ڈھکن ایسا ہے، اندر یوں جاتا ہے، یوں ڈھکن پھر یوں باہر آتا ہے. روشنی پھر یوں ڈھکن یوں جاتا ہے، پھر یوں ڈھکن یوں واپس آتا ہے. یوں جانے آنے میں یوں روشنی نکلتی رہتی ہے. دنگ ہو گئی میں. وہ دن سے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعتکاف میں جب بیٹھی تھی، کلمہ آسمان پہ بجلیوں کے جیسا کودنے لگ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ دن اور آج کا دن کلمہ کیا سمجھ میں آ گیا. سورج اپنے رب کے قدموں میں سجدے میں رہتا ہے. سورج مقرر کیا گیا ہے نمازوں کے لیے. وقت کی حفاظت کر لو، نمازوں کی حفاظت کر لو، نماز کو پکڑو، اللہ کی رحمت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو. پھر اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کے بعد عرش بنائے، زمین و آسمان بنائے، پہاڑ وغیرہ بنائے، انسانوں کو بنائے، عصر اور مغرب کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو بنائے، جمعے کے دن بنائے. آج کا دن تھا وہ جمعے کے دن. ہمارے باپ کو بنائے، ہمارے باپ کو بنائے، جمعے کے دن ہمارے باپ کو بنائے. بنا کر کیا کرے بنا کر چھوڑ دیے پتلے کو. 40 سال تک، 40 سال کا بہت عرصہ ہے بھئی. یہ عرصے کو ڈرے ہو تو 40 دن میت کے کرنا چھوڑ دو، 40واں چھوڑ دو. 40 دن کی کہانی بہت عظیم ہے. میں میری ماں کی 40واں نہیں کری، میری ماں کا 3ویں کو میں نہیں گئی، میری ماں کے 10ویں کو نہیں گئی. ماں کی میت کے تب میں نے وہاں تک میں جاتی تھی. ماں مرنے تک ذرا چلی جاتی سسرال میں، ذرا زبردستی ہوتی ہے نا، ذرا زبردستیاں ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، ذرا زبردستیاں ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس کے بعد میت کے ٹائم پہ سجدہ کی میں نے، جنازے کی اس طرف ذرا ہٹ کے سجدہ کر کے بولی اتنے دن آپ نے ماں دیے، میں شکر ادا کرتی ہوں. ہم شکر کرتے ہیں؟ اماں چلے گئی، ابو چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ رہنا تھا، ابھی جانا نہیں تھا، ابھی ہونا نہیں تھا. یہ کفر کی بات ہم کوئی بھی نہیں کریں گے آج کے بعد. موت کیسے بھی اللہ کی امانت اللہ لے لیے، اللہ کی چیز اللہ لے لیے، اللہ کی چیز اللہ لے لیے. اللہ ہم سب کو یہاں پہ رکھے ہیں. دعا کرو ہم جنت میں ساتھ رہیں. دنیا میں رہتے وقت تک ہم دین پہ چلنے کی کوشش کریں. آج کا سبق ہم جتنا سیکھا ہے، کلام اللہ کو کھولیں، ایک آیت کو پڑھیں، ایک آیت کا معنی جانیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، جو میں نے جس کتاب کو بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ظلم و ستم اٹھائے تھے، 20 پر 3 سال تک جنگلوں میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتے کھاتے تھے، سڑا ہوا چمڑا لاتے تو ابال کر پانی میں دیتے صحابہ کو طاقت کے لیے، قرآن کے لیے. نبی سے سب کو محبت تھی، امین تھے، صدیق تھے، ایسے تھے، سب تھے. جب قرآن کی پہلی وحی آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب اعلان کرے کہ نبی ہیں تو سارے منہ کر دیے، گالیاں دیے، تھالیاں مارے. پورا خاندان ان کا خلاف ہو گیا، ساری کائنات ان کی خلاف ہو گئی. انڈیا میں جب تک میں پارلر چلاتی تھی، دبئی میں تھی، دنیا داری کرتی تھی، سب کرتی تھی، سب میرے عاشق تھے. جب میں قرآن کی بات کہی تو سارے میرے دشمن میرے بھی ہو گئے. آخر دعوانا ہوں. کوئی سوال ہے؟ ایک 5 منٹ دے دینا. آخر میں سوال رکھوں گی، ایسا نہ ہو میں کہوں سمجھ نہ آئے میں چلی جاؤں، مجھے کوڑے نہیں پڑنا ہے. دیکھیں عاجزی رکھیں، عاجزی سے سکھائیں، عاجزی سے سیکھیں. میرے نبی جتنے عاجز تھے، صحابہ کے ساتھ کوئی پہچانتا نہیں تھا، پوچھتے تھے ان میں سے کون نبی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، بولو کیا سوال ہے؟ سمجھ میں آیا؟ سوال ہے کچھ؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ میں جتنی باتیں بولی یہ غلط تھی؟ ان میں سے کوئی بات غلط ہے؟ میں کوئی دشمن کیوں ہوں دوسرے کتابوں کی؟ جب اللہ نے پسند کیا ہے کسی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کو پسند کیا ہے، میں اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے نا اس کتاب سے محبت کرے. قیامت کے دن ایک بات پہ میں ختم کروں گی، قیامت کے دن نہ ہمارے ماں باپ ساتھ دیں گے، نہ شوہر بچے وغیرہ کوئی ساتھ دیں گے. اللہ کی رحمت سے قرآن ایک رحمت ہے.
قرآن ایک رحمت ہے. قیامت کے دن قرآن ڈھونڈے گا یا اللہ وہ کہاں ہے جس کو میں راتوں کو جگاتا تھا, دن رات میں اٹھاتا تھا, دن رات میں پڑھاتا تھا, لوگوں تک کہاں ہے وہ بندہ. قرآن ڈھونڈے گا ہر جگہ اور پکڑ کر لا کر کہے گا یا اللہ یہ میں تیری کتاب ہوں, میں کتاب اللہ ہوں, میں تیری کتاب ہوں اللہ, میں آج گواہی دیتا ہوں. یہ بندے کو میں سونے نہیں دیتا تھا, راتوں کو یہ پڑھتے تھے, یہ دن کو تیرے پر عمل کرتے تھے, میں اس کو بخشش کے لیے جنت کا میں اس کے لیے طلب کرتا ہوں. تو یہ اچھا ہے یا باقی یہ کتاب چھوڑ کے ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں, کوئی کتابیں بخشش نہیں ملے گی آپ کو. وآخر دعواناہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں, میں کروں گی نہیں دعا, آپ کو سمجھاؤں گی, کیونکہ آپ سب آئندہ جمعہ تک کریں گے, اللہ اس سے زیادہ قبول ہوگا. میں کر کے چلی جاؤں گی, ناچنے والی آ کے ناچ کے چلی جائے گی, اس میں اور میرے میں فرق نہیں رہے گا, ہے نا. حق ہے, حق کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے, حق کا مطلب سچ, حق ہے, حق ہے. یا دعا مانگو دعا سکھاؤں, ہے یہ نا. الحمدللہ. سب سے پہلے تعوذ کر لینا. تعوذ مطلب اعوذ باللہ سمیع العلیم. سارے عالم کے سننے والے تجھ سے میں پناہ مانگتی ہوں, اوکے. اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے مجھے بچا لے, من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, شیطان کے ہر چال سے بچا لے, شیطان کے غرور سے بچا لے, شیطان کے ریاکاری سے بچا لے, اس کے ہر چیز. میں بعد میں اس کا خلاصہ کبھی تفسیر کروں گی, اب وقت مجھے زیادہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. پڑھنے کے بعد ہم درود پڑھیں گے. اللہ کون سا درود؟ درود ماہی, درود لکھی, درود ابراہیم. درود کون سا؟ اللہم حبیبنا شفیبنا, کون سا؟ ابراہیمی, ورنہ قبول نہیں ہے. چھوڑ دو باقی درود جو پڑھ رہے ہیں سب چھوڑ دو, درود ابراہیم ساری زندگی پڑھتے رہو نماز کے بعد. اللہم صلی علی, تجوید دیکھ لو ذرا, سن لو درود کی, اس کے بعد تجوید دیکھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میم غنہ. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دعا مانگنا ہے تو لا الہ پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی, ٹھیک ہے. 1,00,000 بار قرآن میں نہیں لکھا ہے. 1,00,000 سے زیادہ لوگ یونس علیہ السلام کے جو تھے انہوں نے ایمان لائے تھے. یہ جھوٹی بات ہے, 1,00,000 بار پڑھو گے تو نبی کے خلاف ہے. ایک بار پڑھ کے دعا مانگ لو قبول ہو جائے گی. 1,00,000 بار منکیاں ڈھکلتے رہنا, کبھی منتیں پورے نہیں ہوں گی. میری تو نہیں ہوئی تھی, کتنے بار ڈھکل لی میں نے. سمجھ گئے؟ بسم اللہ. لا لمبا کرنا نہیں, اس کا مطلب اللہ پہلے انکار کرتے ہیں, ساری دنیا کی چیزوں کو انکار کر کے میرے پاس آ جا, مگر ہم ساری دنیا کی چیزوں کو لے کر اللہ کو انکار کر دیے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی آ گیا نا, میں بے شک میں, انی کنت من الظالمین. پڑھ لیے. تیسری چیز پڑھ لو, نور ہے سورہ فاتحہ, آمن رسولو, 2 چیز نور ہے پورے قرآن میں. اللہ کے نبی نے بتائیں 2 چیز نور ہیں. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. بسم اللہ, سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر پڑھو گے تو 6 آیتیں ہوں گی. نماز میں بھی ہر رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا 7 آیتیں ہوں گی. گن کے دیکھنا, بعد میں اپنانا, جا کے گن کے دیکھنا. بسم اللہ چھوڑیں گے تو 6 ہو جائیں گی. ہر رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم.
علیہم صراط الذین انعمت، جن پہ انعامات دیے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب، زوبی نہیں پڑھنا، اردو ہے، زوبی اردو ہے، دوبی پڑھنا یہ عربی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، ختم نہیں کرے بغیر کیوں کرے بہنا، ولا الضال لین، یہی طریقہ نماز میں کرنا، میں نے نماز کی سکاوٹ کر رہی ہوں. پھر تیسرا، چوتھا، سورہ بقرہ کے 2 میں نے کہا تھا نا دعائیں، سورہ بقرہ میں آخری کے 2 ہیں نا، وہ پڑھ کے آپ جو چاہے دعا مانگنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایک دعا ہے، نیکسٹ ٹائم یاد دلاؤں گی انشاءاللہ، کہ اللہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ضرور مانگنا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذت النظر الى وجهک وشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ کبیرہ صغیرہ ظاہر باطن جسمانی نفسانی جتنے گناہ ہیں معاف کر دیں. اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، ہر جگہ راستے آسان کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لکھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ جہنم کی آگ ہم پہ حرام کر دے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیں. غلط دعا میں نے کہی، آپ نے آمین کیوں کہا؟ غور سے سننا. کوئی عالم بھی دعا کرتا ہے تو اس کو روک دینا، غلط کوئی کرتا ہے تو. اللہ ہمیں تیرا دیدار عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر تو پلانا، آب کوثر پیئیں گے اس کے بعد جنت کو جائیں گے، کبھی پیاس نہیں لگے گی، کب جائیں گے کیا جائیں گے ایک اور دن بات ہوگی. کبھی بھی کوئی بھی عالم کوئی بھی کیسا بھی ہو، اس کو روکنا، رکو، یہ ہمارے نبی کا دین ہے، تم غلط نہیں کر سکتے. آپ پہ میں ایک ہمت دلا رہی ہوں، ایک جذبہ ہمارے میں آنا چاہیے. ہمیں یہی سکھاتے تھے، غلط کو روکو، امر بن معروف نہی بن منکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ہوں ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.